روزہ رکھ کے بھی عبادت کرنا کوئی مشکل تو نہیں، ہو نمازی بجماعت کوئی مشکل تو نہیں، روز قرآن کی ہو تلاوت کوئی مشکل تو نہیں، درس ہر دم یہ ہمیں دیتا رہا ماہ رمضان۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس عظیم مہینے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے قرب کی گھڑیوں سے نوازا ہے کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کا سامان بنایا ہے کہ ایک فطری طور پر ہی انسان کے اندر جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، لیکن رمضان مبارک یہ تو مہینہ ہے اور مہمان ہے۔ 29 یا 30 دن ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العزت یہ بتاتا ہے کہ بندے تو صرف یہ 29 اور 30 دن کا ہی مسلمان نہیں ہے، تو یہ احساس دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ کبھی وہ رحمت کا عشرہ قرار دیتا ہے، کبھی وہ مغفرت کا عشرہ قرار دیتا ہے، اور آخری عشرہ وہ نجات کا قرار دیتا ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، بندے کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے معاملات کن بندوں کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اے بندو اس کی طرح نہ ہو جانا، کلتی اس عورت کی طرح، ناقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، جس نے اپنا سوت مضبوط کات لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو عرب کے اندر ایک خاتون تھی، اللہ رب العزت نے آیت کے اندر ایک مثال دے کر فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ بننا۔ وہ عورت کیا کرتی تھی؟ اس کا نام ربطہ بنت عمرو تھا۔ وہ عورت کیا کرتی تھی؟ اپنی ملازمہ اور خادمہ کو بلاتی تھی اپنے پاس، وہ سارا دن بیٹھ کر وہ سوت کاٹتے تھے بیٹھ کر۔ جب رات ہوتی، شام ہوتی، دن ڈھلتا، تو اپنے وہم کی بنیاد پر، اپنے کم علمی کی بنیاد پر وہ سارے کے ساری جو سود تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تو یعنی کہ جو اس نے سارا دن بیٹھ کر محنت کی تھی، وہ محنت کی حفاظت نہ کر سکی، اس کو برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو، تم اس عورت کی مثال نہ بن جانا جو سارا دن بیٹھ کر محنت کرتی رہی، اور رات کو شام کو اس نے کیا کیا کہ اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت یہ مہینہ عطا فرماتا ہے، بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نیک اعمال کرنے کا، عبادت کرنے کا، مساجد میں آنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی رمضان جاتا ہے یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسجدیں پھر انتظار کرتی ہیں نمازیوں کا، تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے اعمال کو حفاظت میں لے کر آؤ، حصار میں لے کر آؤ۔ نیک اعمال کر لینا اچھی بات ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کی حفاظت کر لے، بندہ نیک اعمال کی حفاظت کر لے۔ اب آئیے اسی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کے چند مناظر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 7 مقامات پر فرشتوں کا اور مسجود ملائکہ کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ یہ تقریباً قرآن کریم میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ اس کے اندر صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الحجر ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، سورۃ الکہف ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ صاد ہے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اصل نام شیطان کا، ابلیس کا اصل نام تھا عزازیل، یہ اس کا نام تھا۔ بڑا ہی عبادت گزار تھا اور بڑا ہی علم والا تھا، بہت علم والا تھا۔ اب جب وہ تھا جنات میں سے، فرشتوں میں سے نہیں تھا، اب وہ اتنی عبادت کرتا ہے
کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروموٹ ہوتا ہوتا اس کا رابطہ فرشتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے. پھر وہ اس قدر عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ معلم الملائکہ بن جاتا ہے، فرشتوں کو سکھانے والا اور فرشتوں کا استاذ بن جاتا ہے. جب وہ فرشتوں کا استاذ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض اٹھایا. جب اعتراض اٹھایا تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا اسجدوا لآدم، سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، سب نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن شیطان، ابلیس، عزازیل نے سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے آگے سے دلیل یہ دی، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس نے پہلے کیا انکار کیا، اس کے بعد اس نے تکبر کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہو گیا ہے. اس کی ساری عبادات، نیکیاں، اس کا علم، اس کی عبادات اس کو بچا نہیں سکیں، اللہ رب العزت کا قرب عطا نہیں کر سکیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے ایک عمل ایسا کر لیا تھا، ایک گستاخی ایسی کر لی تھی نبوت کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اس نے ایسی گستاخی کر لی تھی کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے مالک کائنات، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. آگ افضل ہوتی ہے، مٹی افضل نہیں ہوتی. جب اس نے اپنی افضلیت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کو اس کے منہ پر مار دیا، اس کے علم کو اس کے منہ پر مار دیا. تو دوستان محترم، نیک اعمال کر لینا بڑی بات نہیں ہوتی، نیک اعمال کر کے اس کی حفاظت کر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے بھی اپنے اعمال کو نہ بچا سکا، کیوں کہ بارگاہ رسالت کا گستاخ تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا گستاخ تھا. تو ایک عمل ایسا کر گیا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، پروموشن ہو گئی، بہت بڑا انسان بن گیا، بہت بڑا آدمی بن گیا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا اس سے صرف ایک عمل کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے. تو ہم نے اس ایک غلطی سے بچنا ہے، اس ایک عمل سے بچنا ہے. انشاءاللہ اسی کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم جتنی بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، کیا ہم لوگ اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. قرآن کریم میں سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح سے بلند آواز کستے ہوئے بلاتے ہو، اس طرح سے میرے نبی کو، میرے حبیب کو نہیں پکارنا، نہیں بلانا. اچھا، اگر یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم. کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری نیکیاں بھی ہوں گی تمہارے پاس، عبادات بھی ہوں گی تمہارے پاس، زکوٰۃ بھی ہوگی تمہارے پاس، حج بھی کیے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے سارے کے سارے اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں. جب انسان کو اس چیز کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو پھر اس کے اندر یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی درستگی کر لے. اس کو احساس ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ ہو میرے حبیب کی بارگاہ کا گستاخ اور اسے اپنے اعمال کے ضائع ہونے کا علم بھی ہو جائے، شعور بھی آ جائے.
کیونکہ شعور آ گیا، علم آ گیا تو وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ساری زندگی کے لیے اس کے اعمال کو برباد کر دیا اور فرمایا تجھے علم اور شعور بھی نہیں آئے گا۔ تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس سے ساری زندگی کی نیکیاں ختم اور تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ بے ادبی اور گستاخی اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور ادب جو ہوتا ہے وہ اعمال کو بچا لیتا ہے۔ ادب جو ہوتا ہے وہ اعمال کو بچا لیتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں کس طرح کا ادب تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فقہ مالکیہ کے آپ امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث بھی گزرے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں آپ کے شاگرد حضرت امام عبد الرحمن بن قاسم 20 سال آپ کی خدمت میں رہے۔ کتنے سال؟ 20 سال خدمت میں رہے، اور 18 سال ادب حاصل کیا، اور صرف 2 سال علم حاصل کیا، علم 2 سال حاصل کیا۔ اور ساری زندگی گزارنے کے بعد آخری عمر میں یہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں 20 سال رہا، 18 سال ادب حاصل کیا، 2 سال علم حاصل کیا، کاش میں وہ 2 سال بھی ادب حاصل کرنے میں گزار دیتا۔ صرف 2 سال جو میں علم حاصل کرتا رہا، کاش میں وہ 2 سال جو ہے مزید ادب سیکھنے میں گزار دیتا۔ کیوں؟ یہ وہ صاحب فکر و نظر تھے کہ جن کو شعور تھا کہ ادب کتنی بڑی شے ہے، ادب کیا چیز ہے۔ تو ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کرامت کی طرف بھاگتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، ایسی کرامت ہو جائے کہ پل بھر میں ساری کی ساری عبادتیں قبول ہو جائیں، کوئی حفاظت نہ کرنی پڑے، ہم وہ کرامت ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل تھوڑا بھی ہو، نیک ہو، لیکن استقامت پر مبنی ہونا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ جو بندہ بھی نیکی کرتا ہے اور اس پر استقامت قائم کر لیتا ہے، استقامت والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل بڑا محبوب ہے۔ دوستان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اتدرون من مفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظر میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے میری امت کے اندر کہ قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہاڑوں کے برابر نمازیں لے کر آئے گا، قیامت کے روز پہاڑوں کے برابر زکوٰۃ لے کر آئے گا، حج کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا ابھی یہاں پر ٹھہر جاؤ، جنت اس کے سامنے ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے پر روک لے گا۔ جب جنت کے دروازے پر رک جائے گا تو اسی دوران ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا اے مالک کائنات، دنیا میں اس نے میرا فلاں مال جو ہے وہ لے لیا تھا، فلاں حق لے لیا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ اتنی نمازیں، اتنی نیکیاں جو ہیں جس کا اس نے حق مارا تھا اس کے دامن میں ڈال دو، اس کے لیے میزان میں ڈال دو۔ اسی طرح سے ایک اور شخص آئے گا، وہ یہ عرض کرے گا مالک کائنات، اس شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ اس طرح سے دوسرا شخص آئے گا، لوگ آتے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ لوگ آتے جائیں گے، لوگ ختم نہیں ہوں گے، اس بندے کے پاس پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں تھیں، نمازیں تھیں، حج تھے، روزے تھے، سارے کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ لوگوں کے حق میں دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق مارا ہوگا۔ جب سب کچھ دے دیا جائے گا تو اس وقت ابھی لوگ آنا بند نہیں ہوئے، لوگ تو یہ کہہ رہے اس نے ہمارا فلاں حق بھی کھایا تھا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ پاک فرمائے گا جو فلاں بندے کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیں، جس کا اس نے حق کھایا ہوگا اس کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں جائیں گے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گناہ اس قدر بڑھ جائیں گے کہ جنت سے محروم ہو کر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دوستان محترم، پتہ کیا چلتا ہے ہمیں کہ ہم نے اعمال تو کر لیے، اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کوئی ہم سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائیں کہ ہمارے روزوں جتنے بھی ہم نے رکھی ہیں، عبادات جتنی بھی ہم نے کی ہیں، ساری کی ساری ہمارے منہ پر مار دی جائیں اور ہمیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ تو آج جمعۃ الوداع کے موقع پر یہ پیغام ہے دوستان محترم کہ جس طرح سے رمضان یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے، رمضان یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تم نے شکر کرنا ہے، رمضان یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے، رمضان یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری بجا لانی ہے، رمضان یہ سکھانے کے لیے آتا ہے دوستان محترم کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں کیا کچھ سکھا رہا ہے اور ہم نے کیا اس سے حاصل کیا ہے کہ جب انسان اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، وہی چیز جو سارا سال وہ کھاتا رہتا ہے، لیکن وہ وقت آتا ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، کھانا نہیں کھانا، پینا نہیں ہے، اور تم نے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت صرف 30 دنوں کے لیے نہیں فرمائی گئی، بلکہ سارا سال تمہارا دل میں کسی قسم کی لالچ نہ رہے، کھانے پینے کی، طمع کی اور جمع کرنے کی لالچ نہ رہے، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ تم اپنے نفس کی اصلاح کر سکو۔ اس کے بعد شکر ہے کہ جب انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، پھر اس کے بعد افطار میں اسے کھانا نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شکر ادا کرتا ہے، اے مالک کائنات تو نے ہمیں وہ لمحات عطا فرمائے، ہم اس بات کے اوپر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک شکر کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے رضائے الہی کہ انسان کو حکم ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو اب یہ روزے رکھ لیے ہیں، روزوں کی حفاظت کرنے کے لیے تو نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے کہ تیرے منہ سے کوئی بیہودہ اور لغو بات جو نکلی ہے تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ فطر ادا کیا کرو۔ یہ واجب ہے اس شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہے، چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، ہر شخص پر واجب ہے۔ اور جس کے زیر کفالت لوگ آتے ہیں تو جو کفیل ہے ان سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا فردن فردن۔ تو صدقہ فطر اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آٹا ہے اس کے لیے 2 کلو کی مقدار ہونی چاہیے، باقی جو ہے اور اس کے بعد کشمش ہے، کھجور ہے، یہ 4 کلو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ تو آج جتنے بھی اس کے لیے قیمت بنتی ہے وہ ادا کر سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے اور مستحق کو دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مقصد کیا ہے کہ انسان کو روزوں کی حفاظت کا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے روزوں کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے، وہ صدقہ فطر ادا کر کے کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مال کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر کے دینی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے میں آتی ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالو، جو سارا سال تم جمع کرتے رہے ہو اس میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو، تو جب انسان اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آتی ہے اور نماز کی پابندی آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے مساجد کے اندر رونق بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، عبادت کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مگر افسوس جیسے ہی یہ مہینہ اختتام پہ جاتا ہے وہ نمازی بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہیں ایسے عمل کی وجہ سے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، 30 دن کے لیے تو اپنایا تھا، کہیں چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ جو ہماری رمضان کی عبادت ہے وہ ہمارے کہیں منہ پر نہ مار دے۔ تو اس چیز کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور قبولیت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے، مسلسل رجوع کرنا چاہیے۔
جو بندہ رجوع کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ایک وقت بندے پر ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام کے تمام جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں اس گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، تو وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دوستان محترم، یہ وہ درس آج ہم نے لے کے جانا ہے کہ رمضان تو جا رہا ہے، کہیں ہمارے دل کے اندر سے وہ ایمان والی کیفیت تو نہیں نکل رہی۔ اگر وہ ایمان والی کیفیت ہمارے دل سے اندر سے نکل رہی ہے تو پھر ہمارا حال وہی بن رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، کہ وہ عورت صبح بیٹھ کر سود کاٹتی رہتی ہے جب وہ سب کچھ بنا لیتی ہے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ سارا کا سارا سود جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، ایک اور مثال قرآن کی میں روشنی میں دینا چاہوں گا آپ کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، کہ تم احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کی حفاظت نہ کرو، یعنی کہ تم یہ سمجھو کہ ہم جس بندے کو صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو تم اس پر احسان بھی جتلاؤ، اس کو تکلیف دو۔ اگر تکلیف دو گے تمہارا صدقہ و خیرات کرنا باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان جتلا کر اور جھوٹ بول کر اور تکلیف دے کر تم اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے۔ تو جس طرح سے تکلیف دے کر اعمال صدقات کی صورت میں ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے نمازیں ہوں، روزے ہوں، استقامت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رات بھی ایسی آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تاک رات ہوتی ہیں جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو نام بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں نا، ان تمام کی تمام امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی، کسی کی 1000 سال ہے، 1500 سال، تو وہ ان کو عبادت کرنے کا موقع بھی زیادہ ملتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک کائنات میری امت کی تو عمریں ہی کم ہیں، تو انہیں عبادت کیسے ثواب ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں میں ایسی خاص ساعتیں اور راتیں عطا فرما دوں گا کہ جن میں وہ عبادت کریں گے۔ عبادت وہ ایک رات کی کریں گے، لیکن وہ ایک رات کو جو پا لے گا وہ 1000 راتوں سے جاگنے سے بہتر ہوگا، وہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہوگا کہ بندہ وہ اس ایک رات میں عبادت کر لے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے۔ تو فرمایا کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا اور تم کیا جانو، تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کہ شب قدر کیا ہے۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ فیہا والروح فیہا باذن ربہم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور وہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، پھر یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو دوستان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ وہ تاک راتیں کون سی ہیں؟ وہ 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں اور 29ویں ہیں۔ جب 29ویں کی رات آتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، محاسبے کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان کے جتنے بھی نامہ اعمال ہیں ان کی نیکیاں انہیں عطا فرما دو۔ یہ چاند رات ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، اے میرے فرشتے جاؤ
اور ان کا حال دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، لیکن افسوس اکثر امت جو ہے وہ بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہے، انہیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ خود سوچئے گا ذرا، ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب اسے مزدوری ملنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ مزدوری لینے نہ آیا ہو بلکہ بازاروں میں پھر رہا ہو، تو کیا مزدوری دینے والا اسے مزدوری دے دے گا؟ اس کے پاس جائے گا بازار میں کہ یہ لو اپنی مزدوری پکڑ لو، کیونکہ وہ تو مزدوری دے رہا تھا اس کو، لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ بازاروں میں پھر رہا ہے، وہ لینا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے عطا کیسے فرمائے؟ تو اس رات کو ہم نے زندہ کرنا ہے، ہم نے ان تاک راتوں کو زندہ کرنا ہے کہ وہ راتیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو وہ راتیں میں جاگنا نصیب فرما دے۔ اسی طرح سے کل ہمارا مسجد حاضہ میں بحمد اللہ تعالی تراویح کی صورت میں قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی سنتے ہیں قرآن کریم کو ان کی سماعتوں میں، ان کے حسن میں مزید اضافہ فرمائے۔ کیوں کہ پڑھنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سننا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہیں، تو یہ ایسی سنت ہے۔ تو میں آخری اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کے یہ الوداعی لمحات ہیں اور جمعۃ الوداع ہے۔ اس میں شاعر کیا لکھتا ہے کہ رحمتیں بانٹ کے رخصت ہوا ماہ رمضان، نیکیاں سب کو سکھاتا گیا ماہ رمضان، مغفرت اور عطا کی تھی مسلسل بارش۔ کبھی یہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، کبھی یہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، کبھی یہ نجات کا عشرہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ مغفرت اور عطا کی تھی مسلسل بارش، یوں نوازا کہ نہ دامن میں رہی گنجائش، ہم نکموں کے گناہوں کی کرائی بخشش، کر کے سرشار بہت چلا اب ماہ رمضان۔ اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بھی عبادت کرنا کوئی مشکل تو نہیں، روزہ رکھ کے بھی عبادت کرنا کوئی مشکل تو نہیں، ہو نمازی بجماعت کوئی مشکل تو نہیں، ہو نمازی بجماعت کوئی مشکل تو نہیں، روز قرآن کی ہو تلاوت کوئی مشکل تو نہیں، روز قرآن کی ہو تلاوت کوئی مشکل تو نہیں، درس ہر دم یہ ہمیں دیتا رہا ماہ رمضان۔ دوستان محترم، رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ یہ مہمان بن کر آتا ہے، یہ ہم سب کو درس دے کے جاتا ہے۔ لوگوں، صرف 30 دن کے لیے بے ایمانی کو نہیں چھوڑنا، صرف 30 دن کے لیے نمازی نہیں بننا، بلکہ ساری زندگی کے اندر یہ چیز شامل کر لو، اس کے اندر استقامت اختیار کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہے۔ تمہارے اندر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فطرت میں ایک ایمان کا جذبہ بڑھتا ہے، اگر یہی کیفیت تمہاری سارا سال رہے تو سمجھ لو تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، تمہارے روزے بھی قبول ہیں، تمہاری زکوٰۃ بھی قبول ہے، تمہارا حج بھی قبول ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم صرف اس 30 دن کے لیے مسلمان ہیں۔ اپنا ذرا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہم اسی کیفیت میں، اسی تعداد میں مساجد میں بھی آتے ہیں باقی دنوں میں؟ لیکن حقیقت سے دیکھا جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ چیز نکل جاتی ہے اور ہم بلیم کر دیتے ہیں سارا کا سارا شیطان کے اوپر۔ حالانکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب شیطان سارا سال موجود رہتا ہے تو وہ اپنے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے، اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی برے اعمال کو نہیں ترک کرتے، وہ اثرات ابھی تک لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کے اثرات کو جب دل سے نکال دیا پھر دوبارہ شیطانی خیال بھی ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آج کے اس جمعۃ الوداع کے موقع پر کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آخر میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی نمازیں دنیا میں قضا کرتے ہیں پھر اس کی ہم قضائے عمری کر لیا کریں، اور وہ یہ کچھ کہتے ہیں
یہ تخیل بنا ہوا ہے لوگوں کا. اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو یہ بات ان کے لیے نہیں ہوگی، نیو ہوگی ان کے لیے، کہ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور جب جمعۃ الوداع آئے گا ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعات نفل پڑھے جاتے ہیں، وہ نفل پڑھ لیں گے تو ہماری ساری کی ساری عمر کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان قضا نمازوں کا حساب مکمل ہو جائے گا. دوستان محترم، شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضوعات کبیر میں اور فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے. اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 155 ہے. اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس کی تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ بات من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور جو بندہ اس کو یہ سمجھ کر نفل ادا کرتا ہے وہ گمراہ اور باطل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سے جو نماز رہ جائے بھول کر تمہیں نہ پتہ چلتے اسے بعد میں ادا کر لو. تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے. جب تک قضا نہیں کرو گے تو اس کا حساب قیامت والے دن تم سے لیا جائے گا، تم گناہ میں رہو گے. تو نماز جتنی رہ چکی ہے اس کی قضا کرنا ضروری ہے. لیکن یہ تخیل کر لینا کہ بس 12 نفل پڑھ لیے، شارٹ کٹ، ہم ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ کو، کہ جس طرح سے ہم زندگی کے اندر شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی امتحان کی تیاری نہیں کی، آخری رات میں آ کر پڑھ لیا، پیپر دے دیا، پاس ہو گئے. یہ شارٹ کٹ اس جگہ پر تو چل جاتا ہے اور بعض جگہ پر نقصان بھی دیتا ہے. اب ایک انسان جو ہے وہ موٹر بائک چلا رہا ہے، بائک چلاتے چلاتے اس نے دیکھا کہ رش زیادہ ہے، شارٹ کٹ لیتا ہوں، وہ فٹ پاتھ پر چلانا شروع کر دیتا ہے. اب جو لوگ پیدل گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ نقصان دہ ثابت ہوگا، ان کے لیے بھی وہ نقصان کا سبب بنے گا. تو اس لیے شارٹ کٹ جو ہوتا ہے یہ زندگی میں نقصان پیدا کرتا ہے. تو یہی شارٹ کٹ جب عبادت کے اندر آتا ہے تو عبادت کے اندر بھی نقصان پیدا کرتا ہے، گمراہی والا عقیدہ پیدا کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز رہ جائے، فجر کی رہ گئی ہے تو وہ قضا کرنی پڑے گی الگ سے، ظہر کی رہ گئی ہے وہ الگ سے قضا کرنی پڑے گی. ہر نماز کو الگ الگ سے قضا کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ فقہائے کرام نے یہ بتایا ہے. اب جس بندے کو نہیں پتا کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ ہر نماز کے ساتھ، فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے بعد وہ 1-2 فرض کی قضا کی نیت کرے، اور نیت میں یہ شامل کرے کہ جو میری پہلے دن قضا ہوئی تھی نماز میں وہ ادا کر رہا ہوں. اسی طرح سے وہ ہر نماز کی ترتیب کے ساتھ قضا کرے گا. یہ قضائے عمری کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس موقع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کے بعد بھی ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.